ساتھی تبریز پاشا اسلام کا نظریہ جرم و سزا اور اس پر اعتراضات کا جائزہ اس عنوان پر خطاب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدر محترم، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، مہمانان اکرام، نیز سامعین اکرام، عنوان تقریر ہے اسلام کا نظریہ جرم و سزا اور اس پر اعتراضات کا جائزہ۔ محترم سامعین، اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو امن و شانتی کا حامل دیکھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے معاشرے میں پنپنے والی برائیوں اور جرائم کو روکنے کے لیے بعض حدود قائم کیے ہیں، اور قرآن مجید نے حدود کو حیات سے تعبیر کیا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسانوں کی جانوں کو محترم قرار دیتا ہے اور اس حرمت کو پامال کرنے والے کو ساری انسانیت کا قاتل قرار دیتا ہے۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اور معاشرے سے جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے بطور سزا یہ حکم جاری کیا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ محترم سامعین، جرائم کو روکنے کے لیے انسانوں نے بھی قوانین جاری کیے۔ جب انسانی قوانین معاشرے میں ناکام و ناکارہ ہو کر رہ گئے تو مغرب زدہ لوگ اور اسلام دشمنوں نے حدود پر اعتراضات کا ایک انبار جمع کر دیا۔ ان میں سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ حدود انتہائی بے رحمی، قساوت اور سنگ دلی کا مظہر ہے۔ محترم سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت حدود کو بیان فرمایا تو وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ کہہ کر حدود اللہ کی نفاذ میں ہرگز ترس نہ کھانے کا حکم دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جرائم کا انسداد حدود اللہ کی نفاذ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اب جو لوگ ان حدود پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ جرائم کا انسداد ہو، ورنہ جہاں تک رحمت و شفقت کا معاملہ ہے وہ شریعت اسلامیہ سے زیادہ کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اس نے میدان جنگ میں اپنے قاتل دشمنوں کا پہنچانے اور میدان کارزار میں بھی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا سامنا ہونے پر اپنے ہاتھوں کو روک لینے کی تعلیم دی ہو۔ اس سے بڑھ کر رحمت و شفقت کی دلیل کون پیش کر سکتا ہے؟ حدود کے نفاذ میں شریعت کا معاملہ ایک ہمدرد ڈاکٹر اور طبیب کی طرح ہے جو اپنے مریض کو خطرناک قسم کے انجیکشن لگاتا ہے، ضرورت پڑنے پر اس کے اعضاء کی چھیل پھاڑ کرتا ہے، بسا اوقات اس کے اعضاء کو کاٹ کر بھی پھینک دیتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں سزاؤں کے جو طریقے مشروع ہیں وہ انتہائی ذلت آمیز اور مسلم کے لیے سوکن۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں ان سزاؤں کا مقصد معاشرے سے جرائم کا خاتمہ کرنا اور معاشرے کے لیے عبرتناک اور سبق آموز بنانا ہے، اور لوگوں کے قلب و دماغ پر ایسی ہیبت طاری کرنا کہ جرم کے پاس جاتے ہوئے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہہ کر تمام لوگوں کی موجودگی میں حد نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں میں ایسی کشش ہوتی ہے جو دلوں کو برابر بھٹکاتی رہتی ہے، اور اس طرح کے گناہوں کے لیے محض عذاب حضرت سے ترغیب کافی نہیں بلکہ ایسی معصیتوں کے لیے تو خوب لعن و طعن اور ملامت اثر ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سزا دینا بھی تاکہ اس کی قباحت لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے۔ نتیجتاً یہ چیز لوگوں کے ارادوں کو بروئے کار لانے میں توبیخ کا کام کرے گی جو ہمیشہ کے لیے انسداد جرائم اور امن عامہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حدود نافذ کرنے سے جانیں ضائع ہوتی ہیں، نیز معاشرے میں افراد قوت کا بحران پیدا ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ ایک بے بنیاد اعتراض ہے، کیونکہ اسلام نے جن 5 مخصوص جرائم کی سزائیں بطور حد مقرر کی ہیں ان میں بھی اگر جرم کا ثبوت شریعت کے مقرر کردہ ضابطوں کے مطابق نہ ہو یا کسی بھی طرح کا شبہ پیدا ہو جائے تو حد نافذ نہیں کی جاتی۔ رہے باقی وہ اشخاص جن کا جرم کھل کر سامنے آ جائے تو جس طرح جسم کی حفاظت کی خاطر کینسر زدہ اعضاء کو جسم سے الگ کر دینے ہی میں عقل مندی اور دانش مندی ہے، اسی طرح معاشرے کی حفاظت اور سلامتی کی خاطر ان مجرموں پر حد نافذ کرنا حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں۔ لہٰذا ان حدود سے کتنوں کی جانیں اور اعضاء محفوظ ہو جاتے ہیں اس کا اندازہ ان ممالک سے لگایا جا سکتا ہے جہاں پر یہ حدود نافذ کیے جاتے ہیں۔ جیسے امریکہ اور سعودی عرب کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ میں ہر سال جرائم کی وجہ سے ہزاروں مجرموں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، جبکہ سعودی عرب میں ان لوگوں کی مقدار 300 سے بھی کم ہے۔
चौथा एतराज़ ये किया जाता है कि उन हुदूद के हिफाज से आदमी के जिंदा रहने का हक छिन जाता है। मुहतरम सामीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को ज़िंदगी बख्शी और उनके जानो माल और इज़्ज़त व आबरू को काबिल एहतराम बनाया, और जो दूसरों की जान की हुर्मत को बाकी ना रहने दे वो खुद इस हक को खो देता है, क्योंकि इस्लाम में दूसरों की जान की कदर व कीमत उतनी ही है जितनी कि कत्ल करने वाले की है। खुलासा कलाम ये है कि इस्लामी सज़ाओं का मकसद मुआशरे में सज़ा याफ्ता लोगों की फहरिस्त में इजाफा करना नहीं, बल्कि जुर्म की बढ़ती हुई जड़ को काटना है, वरना इंसानी कानून में वो दम व खम नहीं कि इन जराइम के सैलाब पर बंद बांध सके। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन जराइम से महफूज रखे और इस्लाम पर किए जाने वाले इतराज़ात का तशद्दुद बख्श जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।